السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عازمین حج، آپ حضرات نے اپنا فارم بھر دیا ہے حج 2027 کے لیے۔ آپ کو اب کور نمبر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے فارم بھرا تھا اس کی کاپی تھی، اس پر آپ کور نمبر نوٹ کر لیجیے گا۔ اسی طریقے سے آگے آپ کو جو بھی اپڈیٹ آئے گی گروپ کے ذریعے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ کیسے دینا ہوگا، کتنا پیسہ دینا ہوگا۔ تو آپ حضرات کے علم میں آنا چاہیے کہ حج 2026 جو بھی گزرا ہے اس میں 3,55,000 لکھنؤ ایئرپورٹ سے لگا تھا۔ جو لوگ لکھنؤ گئے تھے ان کو 3,55,000 لگا تھا۔ تو کم و بیش یہی ہر سال آگے پیچھے تھوڑا سا رہتا ہے۔ اب یہ پیسہ ہمیں کب دینا ہوگا؟ تو پیسہ دینے کے لیے کہ یہ جو حج فارم بھرنے کا سلسلہ، اپلوڈ کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہے 20 جولائی تک رہے گا۔ اور جو 2026 گئی ہے اس سال 7 دن بڑھایا تھا، ہو سکتا ہے 7 دن بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، یہ 20 تک چلے گا۔ اس کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے۔ یو پی کے زیادہ تر لوگوں کا حج فارم ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو قبول کر لیا ہے، تو یہاں ویٹنگ لسٹ نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے پہلی قسط کب دینی ہوگی؟ جب یہ فارم بھرنے کا سلسلہ، اپلوڈ کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ پہلی قسط 1,52,300 روپے یہ ابھی کے اعلان کے مطابق 10 اگست تک ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بڑھ بھی جائے اور اس میں توسیع ہوتی رہتی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں۔ تو یہ 3 اسٹیپ پر 3 قسط میں 3 انسٹالمنٹ کے ذریعے سے آپ کا پیسہ لیا جائے گا۔ پیسہ کہاں جمع کیا جائے گا یہ بھی سوال آتا ہے۔ پیسہ حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پے ان سلپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، وہ ہم طریقہ بتا دیں گے، اور اس پر جو ہے آپ اپنا اماؤنٹ بھر کے یونین بینک یا اسٹیٹ بینک، 2 بینک ایسے ہیں جس سے حج کمیٹی پیسہ لیتی ہے، آپ اس میں پیسہ لے جا کر جمع کر دیں گے۔ یا آن لائن جمع کرنا چاہیں تو اپنے اکاؤنٹ سے آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا آپ حج سویدھا ایپ کے ذریعے سے دینا چاہیں تو حج سویدھا ایپ کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں، یا آپ کارڈ کے ذریعے سے دینا چاہیں تو کارڈ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ دوسری قسط جو ہے وہ آئے گی آپ کی 2 مہینہ یا 1 مہینے کے بعد، پہلی قسط جب جمع کریں گے۔ تیسری قسط کب آئے گی؟ تیسری قسط یہ آتی ہے حج پر جانے سے پہلے یہ حج پر جانے سے پہلے یعنی جنوری یا فروری میں آئے گی۔ یہ تیسری آخری قسط رہے گی۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکہ کب لگے گا؟ تو ٹیکہ جو ہے پچھلے سال جو لگا تھا حج 2026 میں، جو رمضان سے پہلے لگا تھا، اس سے پہلے کا یہ دستور یہ رہتا تھا کہ عید کے بعد ٹیکہ لگتا تھا۔ اب کہ ہم لوگوں نے جو کمپلین کیا ہے اور کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ عید کے بعد ٹیکہ لگایا جائے تو بہتر رہے گا۔ تو وہ ٹیکہ کی جب ڈیٹ آئے گی تو آپ حضرات کو بتا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حج ٹریننگ، تو حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سے 3 ٹریننگ حج سیشن میں ہر حاجی کو شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک ٹریننگ جو ہے پورے ضلع کی ہوتی ہے، وہ اعظم گڑھ شبلی کالج میں ہوگی۔ بقیہ جو ہے مبارک پور، سرائے میر اور مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی ہے، اور آپ کوشش کریں گے کہ ہر ٹریننگ میں شامل ہو کر زیادہ سے زیادہ سیکھ کر جائیں۔ اسی طریقے سے ذہن کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری فلائٹ کب ہوگی، کیسے ہوگی اور کب جانا ہوگا۔ تو آپ حضرات جان لیں کہ حج کی جو پہلی فلائٹ ہوتی ہے ادھر چند سالوں سے، وہ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ 1 شوال ہوتا ہے۔ اس سے 1 مہینے کے بعد یعنی 1 ذی قعدہ سے حج فلائٹ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لکھنؤ سے جو فلائٹ ہوتی ہے وہ پہلی فلائٹ 1 ذی قعدہ کو یا 2 ذی قعدہ کو جاتی ہے، جو عربی مہینے کا مہینہ ہے۔ عید کے 1 مہینے کے بعد یا جو ہے 31 دن کے بعد یہ پہلی فلائٹ لکھنؤ سے جاتی ہے، اور 10 دن، 15 دن، 16 دن، 17 دن یہ سلسلہ چلتا ہے۔ آپ کو پچھلے سال جو ہے حج کمیٹی کی طرف سے یہ فیسلٹی دی گئی تھی، سہولت دی گئی، آپ اپنی ترتیب کے اعتبار سے حج فلائٹ کو چن سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی فلائٹ میں جانا چاہیں تو آپ خود سے پہلی فلائٹ کر دیجئے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، جس فلائٹ میں جس کے ساتھ جانا چاہیں یہ آپ کو اختیار رہے گا، آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم وہاں جائیں گے تو کھانے کا کیا ہوگا؟ تو پہلے کھانا جو ہے یہ رہتا تھا کہ لوگ یہاں سے راشن لے کے جاتے تھے، پکاتے تھے، کھانا کھا لیتے۔ اب حج کمیٹی نے یہ منع کر دیا ہے، کھانا جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں، اب ہمیں خرید کے کھانا پڑتا ہے۔ یہ حج کمیٹی انتظام کرے گی تو اس کے لیے ہمیں پیسے لے جانے پڑتے ہیں۔ قربانی کے لیے قربانی آپ جو فارم بھر رہے ہیں اس وقت، اس میں جو ہے قربانی کا آپشن آتا ہے، آپ کو یس لگانا پڑے گا، اور کمپلسری حج کمیٹی سے قربانی ہی آپ کو کرانی پڑے گی۔
इसी तरीके से ये है कि हमें जो रूम मिलेगा तो उसमें कितने लोग रहेंगे, कैसे लोग रहेंगे। तो आम तौर से जो कम से कम रहता है 4 या 5 लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लोग रहते हैं। अब ये है कि इस साल जो हज 2026 में इन्होंने एक नई चीज़ की थी कि जो मर्द थे और ख़वातीन थे दोनों को अलग अलग कमरों में रखा था, लेकिन उसी फ्लोर पर उसी कमरे के बगल वाले कमरे में लेडीज़ को अलग कर दिया था, जेंट्स को अलग कर दिया था। लेकिन देखा गया कि बाद लोगों ने अपनी बिल्डिंग में अपने कमरों के बाद वाले कमरों में जो फैमिलियाँ अलग अलग थी उनको जो है एक दूसरे को शिफ्ट कर लिए थे। मर्द और औरत एक में हो गए थे, औरत और मर्द एक हो गए थे, यानी उनकी फैमिली उनके साथ, उनकी फैमिली उनके साथ, तो फिर हर फैमिली अपने साथ अपने से एडजस्ट कर लिए थे। इसी तरीके से अगर आपको बहुत और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा हज इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, चैनल है। हाजी मोहम्मद रज़ा साहब हैं मुबारकपुर में, अलहाज सलीम अहमद साहब जिनकी निगरानी में हम तमाम लोग काम करते हैं। आज़मगढ़ शहर में जनाब अनस साहब हैं, नदीम साहब हैं, सराय अमीन मौलाना फैसल साहब, अबू शामा इस्लाई। आप इनसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, हर आदमी आपको बता देगा हज के बारे में। कोई भी शक शुबा हो आप पूछेंगे बता देगा। इसी तरह हमारा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस पर भी अपडेट मिलती रहेगी, और आपको जो है जो भी हज से रिलेटेड चीज़ें, काम की चीज़ें आपको इस पर भी मिलती रहेगी। इसी तरीके से आपको रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जब आपने फार्म भर दिया, आपकी तवज्जो हो गई कि अब हमें आज के लिए जाना है, हज मुक़द्दस सफ़र है, तो आप जो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिस्मानी तौर पर यानी अपने आप को फिट रखिए और चलने की आदत डालिए कि वहाँ मक्का मुकर्रमा पहुँचकर चला जाता है, वहाँ जो है तवाफ़ के लिए, सई के लिए, बस पकड़ने के लिए, बस से उतरने के लिए, हर जगह चलने का मन होता है। तो यहाँ चलने की आदत डालेंगे तो आपकी जिस्मानी तौर पर फिट रहेंगे। इसी तरह पर रूहानी तौर पर फिट रहना है। रूहानी तौर पर अब इतने मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं, यहाँ हमारी जो ज़िंदगी थी वो बड़ी गफलत वाली ज़िंदगी गुज़र रही थी। नमाज़ों का अहतमाम नहीं है, तिलावत का अहतमाम नहीं है, और हमारी ज़िंदगी जो है रज़ा इलाही के ख़िलाफ़ चल रही थी। तो अब हम इतने अजीम सफ़र पर जा रहे हैं जो ज़िंदगी में एक मरतबा हमें मैसर है। इसके लिए हम रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करें कि नमाज़ों का अहतमाम है, तिलावत का अहतमाम है, तहज्जुद का अहतमाम है, सदक़ात व खैरात का अहतमाम। ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो हम रूहानी तौर पर अपने आप को बहुत मजबूत बना लेंगे। फिर जब वहाँ हम इबादत, हज जैसी अजीम इबादत के लिए जाएंगे मुक़द्दस सरज़मीन पर, तो हमारी इबादत में बहुत ज़्यादा लज्जत मिलेगी, और उसके असरात हमें ज़िंदगी पर जब हम वापस आएंगे तो देर तक पड़ते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हज़रात के इस मुक़द्दस सफ़र को कबूल फ़रमाए, और जो मुश्किलात आएँ उनको दूर फ़रमाए, और जो है आपको अल्लाह तबारक व तआला हज मक़बूल और मबरूर की सआदत कबूल फ़रमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।